روتے روتے قبر کی طرف چھپ کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا، جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ دے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہلیلویا۔ آج ہم دو تین چیزوں پر بات کریں گے، قبر پر، ڈر پر اور موت پر۔ یہ یسوع کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی بھونچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، لوگ مردوں میں سے، ملبے میں سے زندوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جڑے بچ گئے نے انہوں نے ڈھونڈتے، لیکن یہ مردوں میں سے مردہ کو ہی ڈھونڈنے آئے۔ غور کریں بات، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع کو مرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایشورٹی ہے، گارنٹی ہے کہ یسوع ان کے سامنے صلیب پر مصلوب ہوا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، پسلی میں بالا مارا گیا اور لہو لہان ہے۔ 6 گھنٹے مصلوب ہونے کے بعد یسوع ان کے سامنے صلیب پر قتل کر دیا اور اس کی لاش جب کفنائی اور دفنائی گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان کا یسوع ان کے لیے ماضی بن گیا۔ وہ یسوع جو 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سب کو کھانا کھلاتا ہے، وہ یسوع جو اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، وہ یسوع جو لنگڑوں کو چلاتا تھا، وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، وہ یسوع جو گناہوں سے معاف کرتا تھا، وہ یسوع جو بدروہوں سے آزاد کرتا تھا، اب ایک پل میں ان کے لیے ماضی بن گیا۔
اور ایک دم سے سب نے فیصلہ کر لیا کہ اب قبر پر مردہ یسوع کو دیکھنا چاہیے. حالانکہ یسوع نے کتنی بار ان کو کہا تھا کہ میں اپنی جان دینے کا بھی اختیار میں رکھتا ہوں اور دینے کا بھی، میں جی اٹھوں گا. لیکن یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ یسوع کو مردوں میں سے مردہ ہی تلاش کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ ان کی لائف، ان کی زندگی میں، ان کی آنکھوں کے سامنے معجزات ہونا بند ہو گئے. آپ دیکھ لیں بہت سے ایمانداروں کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہی ان کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرنا بند کر دیتا ہے، ان کے لیے خدا ماضی ہو جاتا ہے. ہاں خدا ساڈے لیے کردا سی، ہاں خدا نے ہمارے لیے یہ کیا تھا، ہم بھولے نہیں. ہاں ہمارے حالات یہاں پر تھے، اب یہاں پر ہم بھولے نہیں ہیں. لوگ آج بھی ماضی میں یسوع کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ ان کے سامنے جو ہے ایک پل میں یسوع ماضی ہو گیا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ قبر پر گئے تھے. ماضی ہونے کا سبب قبر بھی ہے، اور یاد رکھیں یہ قبر جو ہے اس کی ایجاد خدا نے نہیں کی، اس کی ایجاد آدم خود ہے. خدا نے تو عدن بنا کے دیا، لیکن انسان نے عدن کو قبرستان میں کنورٹ کر دیا. عدن میں کہیں ہمیں ذکر ہی نہیں ملتا کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہو اور قبرستان بھی بنایا ہے. یہ انسان کی اپنی ایجاد ہے. یہاں تک کہ ایک یہ جو ہوتے ہیں سارے قدیمہ والے سائنسدان، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے. ان میں سے ایک ٹیم نے جہاں پر یسوع کی قبر تھی وہاں تک کی بہت گہرائی تک انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس مٹی کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹا. کہ وہ یسوع کی خاک کو تلاش کرتے رہے کہ ہم ثابت کر دیں گے اس مٹی میں سے یسوع کا ڈی این اے ہم تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہ تو مر گیا. لیکن ایسا نہیں، کیونکہ وہ اپنے کہے کے مطابق زندہ ہے. کیونکہ اس نے فرمایا تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں. سو قبر جو ہے یہ انسان کی اپنی ایجاد ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. انسان نے اپنے لیے خود ہی گناہ کر کے اپنے لیے قبر تیار کی ہے. اور پہلی قبر جو ہے وہ قائن نے کس کے لیے، کیسے قائن نے ہابیل کو قتل کر دیا. اور یہودی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب لاش پڑی تھی، آدم اور حوا پریشان تھے کہ اب اس کو کیا کرے اس لاش کو. اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دو پرندوں میں سے ایک پرندے کو مرتے دیکھا، اور ایک پرندے نے جب وہ مر گیا اس نے اپنی چونچ سے مٹی کو کھودا اور اس کو اس کھڈے میں ڈال کر اپنی چونچ سے اس کو بند کر دیا. یہ آئیڈیا یہودی روایت میں ہے.